کیونکہ یقیناً اگر آج ہم اپنے سوسائٹی میں نظر ڈالیں تو بہت ایسی برائیاں ہیں جن کا وہ پہلے سے اشارہ کر گئے تھے، اور جو کوٹ اس وقت قریشی صاحب نے پڑھا کہ پالیٹکس از ڈرٹی فار ڈرٹی پیپل اینڈ پالیٹکس از کلین فار کلین پیپل. شاید ہم لوگ اتنے گندے ہو گئے ہیں کہ اب سیاست بھی گندی ہو گئی ہے، سیاست گالی بھی بن گئی ہے. یقیناً ایوان کے اندر جو ہوا وہ بہت افسوسناک ہے، اور آج جو بلاول صاحب کی تقریر کے بعد قرارداد منظور کی گئی ہے میثاق پارلیمنٹ کی، وہ انتہائی خوش آئند ہے. ایک امید کی کرن ہر پاکستانی کے دل میں جاگ اٹھی ہے کہ شاید اب ہماری پارلیمنٹ میں ہمارے مسئلے ڈسکس ہوں گے، نہ کہ سیاسی مسئلے. چلیں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب بات کرنا میں چاہوں گا جو ایوان میں ہوا. مندوخیل صاحب آپ سے شروع کرنا چاہیں گے. جس طریقے سے ایوان کا تقدس پامال ہوا، رات 3 بجے نقاب پوش اندر داخل ہوئے، جس طریقے سے ایوان کی سیکیورٹی فیل ہو گئی، ایوان کے نمائندے اندر چھپ رہے تھے، رات پوری وہاں گزاری، کھانے کو ان کے پاس نہیں تھا، لائٹیں آف کر دی گئی، نقاب پوشوں کے پاس ساری چابیاں تھی ہر دروازے کی. کیا ایوان کا تقدس جو پامال ہوا ہے کیا وہ ریپیربل ہے مندوخیل صاحب؟ کیا آج ایوان کے اندر نمائندگان اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں گے ان تقریروں کے بعد؟ کیا ان تقریروں سے حالات ایوان کے بدل سکتے ہیں مندوخیل صاحب آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، پہلے رضا ربانی سمیت اور بلاول صاحب تمام جتنے بھی ہمارے رہنما ہے، انہوں نے کل تمام چینل پہ نیوز پہ مذمت کی کہ جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا، اور یقیناً پھر اسپیکر صاحب نے ایکشن لیے ہے اور اس نے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کر دیے ہے اور سالے کو بھی سسپینڈ کیے ہے. اور آج جو قرارداد جو بلاول صاحب نے یکجا کی ہے تمام سیاسی پارٹیوں کو، اور میثاق پارلیمنٹ جس کا نام دیا گیا ہے، وہ یہی بات ہے کہ ہم سارے مل کے اس چیز کا، یعنی جو بھی ہماری لڑائی ہے باہر ہم ضرور کر لیں، مگر جو لوگ اپنے علاقوں سے ووٹ لے کے آئے، چاہے سچے یا نہیں ہے، وہ اپنے علاقوں کے لیے، ان کے مسائل کے لیے اسمبلی کا فلور ہے وہاں ایک آواز بلند کر دیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک طرف پی ٹی آئی اگر گالی گلوچ کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، اور پھر جا کے وہ پارلیمنٹ کا سہارا لیتا ہے اور کمروں میں چپ جاتے ہیں. اگر آپ نے نہیں کیا ہے یا آپ کو وہاں تقریر کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے، گنڈاپور صاحب جس نے آرمی چیف کو دھمکیاں اور گالیاں دی ہے، جس نے پنجاب کو یعنی پنجابیوں کو پٹھانوں سے لڑانے کی اس نے جو اعلان کیا ہے کہ پٹھانوں کو لے کے آؤں گا، جس نے مریم ایک خاتون ہے ان کے بارے میں جو کہا، صحافیوں کے بارے میں جو کہا، اور پھر رات کو اچانک وہ غائب ہو جاتا ہے. غائب نہیں ہوا، وہ جا کے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑے، کیونکہ ان کی ایک مجبوری ہے کہ اس نے اپنے اقتدار کو طول دینا ہے، اور ساتھ ہی اپنے کارکنوں کو، جہاں پچھلے مہینے اسد عمر اور عمر ایوب کے اور دوسرے لوگوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں گھیرا اور یہ کہا کہ ہم اگر تم لوگوں نے خان کو رہا نہیں کیا، تو گنڈاپور کی مجبوری یہ ہو گئی ہے کہ وہ لوگوں کو سامنے جو بڑھتے مانگ رہا تھا سلطان رائی اور وہ مراجعت بنا ہوا تھا، اور پھر 8 گھنٹے کے لیے وہ کہاں غائب تھا. ان کے بھائی نے صبح ٹویٹ کیا ہے، اس نے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میٹنگ میں تھا. اور پھر مختلف چینل میں جو میرے ساتھ بیٹھتے آ رہے لوگ، ان کے وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکورٹی کا جو معاملے تھے اس پہ وہ میٹنگ تھی. تو ایسا کون سا سیکورٹی کا میٹنگ تھا جو آئی جی کو نہیں پتا، آئی جی ایف سی کو نہیں پتا، کور کمانڈر کو نہیں پتا، اور جلسے کے بعد وہ سیکورٹی اپنی جو سر آئی جی کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ایوان کے اندر کون تھے وہ نقاب پوش. آئی جی نے بھی اسپیکر کو کہہ دیا کہ وہ میرے بندے نہیں تھے، مجھے نہیں پتا وہ کون تھے، لیکن پھر بھی ایسے اندر آ گئے جیسے سب کو پتا ہے وہ کون تھے. تو یہ کون لوگ ہیں جو اس کا کسی کو پتا نہیں ہوتا اور سب کو پتا بھی ہوتا ہے مندوخیل صاحب؟ لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ 16 رکنی کمیٹی بن گئی ہے تو یہ کمیٹی اس کو فنڈنگ یہ کریں گے نا. اگر جو ملزم ٹھہرایا گیا تو اس کے خلاف ایکشن لیں گے، جس میں پنچایتی ممبران ہوں گے، ڈی آئی کے بھی ہوں گے، باقی پارٹیوں کے بھی ہوں گے، تو وہ آ جائے گا، فنڈنگ سامنے آ جائے گا، پی ٹی آئی کے لوگوں کے سامنے کی صورتحال ہوگی. ملزم چاہے کتنا بھی طاقتور ہو سر، کچھ کارروائی کر پائیں گے؟ دیکھیں، اگر اسپیکر کارروائی نہیں کر سکتا ہے تو اس کو سیٹ پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے. میں تو کیونکہ وہ ہاؤس کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، اگر وہ اپنے ہاؤس کا تحفظ نہیں کر سکتا ہے تو اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھنے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے. کوئی حق نہیں ہے. غزالہ صاحبہ، آپ کی نظر میں ہماری پارلیمنٹ، ہماری نیشنل اسمبلی، ہمارا ایوان کیا اپنی عزت دوبارہ بحال کر پائے گا؟ لوگ مثال دیتے ہیں کہ جب کسی انسان کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو کتنے بھی سال گزر جائیں وہ ہڈی اس طرح نہیں جڑ سکتی جس طرح پہلے ہوتی تھی.
تو کیا ایوان اپنی عزت اپنی رسپیکٹ ریڈیم کر پائے گا یا نہیں ان یور اوپینین؟ دیکھیے ایوان کی ایک خاص چیز جو ہے جس وجہ سے ایوان بنا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو کہ ووٹ لے کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ پارلیمنٹ پہ بیٹھتے ہیں اور اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی کے جو مسائل ہیں ان کو اور جو پالیسی ان تمام لوگوں کو کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے وہ اس پہ کام کرتے ہیں. تو اگر ریپرزینٹیٹیوز کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کر اور اٹھا کے وہاں وہ ایوان سے جیسے ہی نکلے جس طرح سے رویے اختیار کیے گئے، جو تصویریں ہیں فوٹیجز موجود ہیں، میرے خیال میں انتہائی افسوس کا مقام ہے. ایک بہت ہی تکلیف کی بات ہے کہ آپ نے ایک طرف تو وہ جلسہ جو کہ کامیاب ہوا اور لاکھوں لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اس کے بعد آپ نے انہی ریپرزینٹیٹیوز کو جن کے لوگ وہاں موجود تھے ان کے لوگوں کی شکلوں کو مسخ کرنے کی کوشش کی، ان لوگوں کو وہاں سے اغوا کر کے اور غائب کر کے اور ظلم و بربریت کا شکار بنا کر. تو عوام کے ساتھ کہاں یہ سلجھاؤ کی بات ہوئی ہے؟ عوام کے ساتھ کون سی یہ اچھی بات کی گئی ہے؟ تو عوام کے نمائندوں کو انہوں نے اگر ایک گنڈا پور کا سٹیٹمنٹ جو کہ آپ نے جلسہ ارینج کیا اور جلسے کے بعد راستے روک کے الاؤ نہیں کیا گیا لوگوں کو آنے کا، لوگوں نے الگ الگ راستوں سے نکل کے پہنچے، دیر ہوئی، پھر انہوں نے کہا یہ کوئی 5-6 ہزار کا جلسہ نہیں تھا، مختلف گلیوں قریوں گاؤں اور محلوں سے اور شہروں سے اٹھ کے لوگ اس جلسہ گاہ میں پہنچ رہے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو روکا گیا. جب آپ نے اجازت دے دی تو روکا کیوں؟ اور جب روک ہی